بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے قبر میں عذاب الہی کے مناظر۔ یہ واقعہ ایک عاجز نے ایک مرتبہ ایک ملک میں سنایا۔ اس محفل میں PhD ڈاکٹرز، MBBS ڈاکٹرز اور سائنسدان قسم کے لوگ بلائے گئے تھے۔ محفل کے اختتام پر ایک سائنسدان صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت کیا آپ نے یہ واقعہ کسی کتاب میں پڑھا؟ میں نے کہا جی ہاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصاص اور صدقات میں بھی نقل فرمایا ہے۔ جب ایسے مستعد بزرگ کوئی واقعہ نقل کریں تو وہ صحیح ہوتا ہے، یعنی کہ سچا واقعہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے، حضرت کیا آپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے، حضرت یہ چیز یہاں ایک جگہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، حضرت آپ 3 گھنٹے فارغ رہیں، میں آپ کو لے جا کر یہ سب منظر آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ مجھے اور حیرانی ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے، کل چلیں گے۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر صاحب وقت پر ہی آ گئے اور ہمیں ایک میوزیم عجائب گھر میں لے گئے۔ اس عجائب گھر کے اندر ان کافروں نے حنوط شدہ لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ اس سٹیج پر بیٹھ کر میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں باوضو ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں اور 100% صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اس عجائب گھر میں شیشے کے کمرے بنائے ہوئے تھے۔ جب میں پہلے کمرے میں گیا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ جب ہم اندر گئے تو ہمیں ایک لاش نظر آئی جس پر انہوں نے کیمیکل لگا کر اسے ہر چیز سے بچایا ہوا تھا۔ اس کو حنوط شدہ لاش کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ممی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی مرتگا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو کیمیکل لگا کر یہاں رکھ دیا ہے۔ ہم اس لاش کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں مجھے لے گیا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں ایک پلیٹ پر لکھا ہوا تھا، یہ آدمی مرا۔ ہم نے اسے قبر میں ڈالا اور چند دنوں کے بعد ہم نے قبر کو کھولا اور جس حالت میں اس کی لاش کو پایا، ہم نے اسی حالت میں اس پر کیمیکل چھڑک کر یہاں رکھ دیا۔ ہم نے جب اس بندے کو دیکھا تو اس کا واقعی سارا جسم ٹھیک تھا، مگر اس کی 2 آنکھوں کے ڈیلے ڈھلک کر اس کے رخساروں پر آ چکے تھے اور ان میں کیڑے پڑ چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بندے کے جسم میں جو سب سے پہلے تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے ڈیلے ڈھلک کر رخساروں پر آ جاتے ہیں اور ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے غیر اللہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ان پر سب سے پہلے کیڑے چمکتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیری آنکھیں قابو میں نہیں تھی تو غیر اللہ کو چاہتوں اور محبتوں سے دیکھتا تھا، مگر یہ حق تیرے پروردگار کا تھا، لیکن تجھے غیر محرموں کے چہرے اچھے لگتے تھے، تو جو آنکھیں غیر محرم کی محبت میں نظر سے ہوس کے ساتھ دیکھتی پھرتی ہیں، قبر میں سب سے پہلے انہی آنکھوں کو کیڑے کھائیں گے۔ اس کے بعد ہم تیسرے کمرے میں گئے۔ اس کمرے میں پڑی ہوئی لاش کی آنکھوں کے ڈیلوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا، مگر اب اس کے ہونٹوں کو بھی کیڑے کھا چکے تھے، صرف دانتوں کی پیستی نظر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ باقی لاش ٹھیک تھی۔ تو دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ گئے ہیں اور کیڑوں نے اس کے ہونٹوں کو کھا لیا، جس کی وجہ سے دور سے اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ محبت بھری باتیں کرتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ اس زبان کو کیڑوں نے کھا لیا۔ پھر ہم چوتھے کمرے میں گئے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ آنکھوں سے ڈیلے نکلے ہوئے تھے، ان کو کیڑوں نے کھا لیا تھا اور زبانوں کو بھی کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کا پیٹ پیالے کی طرح بنا ہوا ہے اور اس پیالے کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ جس پیٹ میں حرام ڈالتا تھا اب اس میں کیڑے پڑ چکے تھے اور اسے کھا رہے تھے۔ پھر اگلے کمرے میں دیکھا کہ کیڑوں نے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ بالآخر ایک ایسے کمرے میں گئے جہاں کیڑوں نے جسم کا پورا گوشت کھا لیا تھا، فقط ہڈیاں موجود تھی۔ پھر اگلے کمروں میں ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کی حالت کا مشاہدہ کیا اور جب ہم آخری کمرے میں پہنچے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جب ہم نے اس قبر کو کھولا تو فقط ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ باقی تھا، باقی سب ہڈیوں کو بھی مٹی نے کھا لیا تھا۔ اور یہ سب معاملات انسان کو قبر کے اندر پیش آتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور اس ملک کے کافروں نے قبر میں جو تبدیلی دیکھی وہ اسے حنوط شدہ لاشوں کی صورت میں لوگوں کے لیے ڈسپلے نمائش بنایا ہوا تھا۔ مگر وہ کون سی لاشیں ہوتی ہیں جن کو مٹی اور کیڑے کھاتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی لاشیں ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں، چنانچہ ان کے اندر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے مٹی اور کیڑے ان کی لاشوں کو کھاتے ہیں۔
اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کیا ہوتا، اس لیے ان کی لاشیں قبروں میں محفوظ رہتی ہیں۔ انبیاء اکرام کے بارے میں تو حدیث پاک میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا۔ اسی طرح جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں وہ گناہوں سے اپنے جسموں کو بچاتے ہیں، چنانچہ ان کے جسموں میں گناہوں کی لذت نہیں ہوتی، اس لیے جب ان کے جسموں کو قبروں میں رکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین ان کے جسموں کو بھی نہیں گلا سکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے، اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے جسم کو بھی نہیں گلا سکتی اور کیڑے بھی ان کے جسموں میں نہیں پڑ سکتے، اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے جسم اور اسی لیے بعض اولیاء کے جسم پر قبرستان کی کھدائی کے وقت بالکل صحیح سالم پائے گئے، کیونکہ ان کے جسم میں گناہوں کے اثرات نہیں تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔